اور آج سے نہیں، آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں، بیویاں بہت کثرت سے، تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے، اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے۔ اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام، تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے۔ کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے، تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں۔ For more videos, please subscribe our channel. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے۔ تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا، جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے۔ فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے، ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو، تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا، تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا۔ تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے۔ سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا، اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گناہگار ہوگی۔ امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے، وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو، یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی، بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی۔ تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے، اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں، اور آج سے نہیں، آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں، بیویاں بہت کثرت سے، تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے، اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے۔ اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام، تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے۔ کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے، تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا، لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے، تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی۔ مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے، اداکارہ ہے، فلم ایکٹریس ہے، وہ توبہ کر رہی ہے، تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری، اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے، تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا، بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی، ایکسپوز کرتی تھی، چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو، باقی جسم ڈھانپ لو، تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی، گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے، سمجھ لیں۔ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں، بہت جینا حرام کر دیا، بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر، تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا، تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق، لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے، بھائی مجبوری ہے، تمہارا شوہر نالائق ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی، انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ ہے تیسرا پردہ ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو، اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہیں، ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں، دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے، پورا جن بنا دیا اس کو، ایسا یہ غلط ہے۔ اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا، جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں، مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی۔ تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو۔ اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا، لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی، گھر کا کام کون کرے گا ہے، یا جو بھی گھر کے کام کاج ہے جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں، وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا چہرے کا پردہ کریں آپ، باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو، عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا
बहुत मुश्किल है ना. आस्तीन पूरी यूं करके वो बर्तन धोएगी तो आस्तीनें गीली होती है, तो थोड़ा बहुत उसको आस्तीनें चढ़ानी पड़ती हैं. एहतियात के बावजूद बाज़ दफ़ा नजर पड़ जाती है. हमारे ये भी फरमाया करते थे औरत जॉइंट फैमिली में पर्दा करे, चेहरा छुपाए, लेकिन अगर बेहतियाती में चेहरे पे देवर की नजर ना चाहते हुए गलती से पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, माफ है. क्योंकि अब घर में रहते हुए इतनी बेहतियाती हो जाती है, उसमें ज्यादा मसला खड़ा करेंगे तो घर का माहौल खराब होता है. तो पर्दा करे चेहरे का, लेकिन अगर कभी गलती से बेहतियाती हो जाए तो इंशाअल्लाह माफी है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मोहतात लोग हैं ना, हमारे ऐसे बहुत से असातिज़ा हैं जिनके घरों में कई कई भाई हैं माशाल्लाह, बीवियां भी साथ रहती हैं. वो कहते हैं 10-10 साल हो गए हम ज्वाइंट फैमिली में, कभी हमारी नजर अपनी भाभी पे नहीं पड़ी. वो बताते हैं कहने गलती से भी नहीं पड़ी. तो तमीज अगर एक दफा मार्केट में आ जाए ना तो वो ऐसा गलती से भी होता नहीं, लेकिन बहरहाल हो जाए तो मुआफ है. यार हम तो 10-10 साल से रह रहे हैं, कभी नजर भी नहीं पड़ी, इकट्ठे रह रहे हैं, नहीं पड़ी. तो वजह उसकी है कि उनको पता होता है भाई बेगम आ रही है या भाभी है, भाभी आ रही तो नजर वो खुद ही नीचे कर लेते हैं. भाई ठीक है, उन्होंने खाना रखा, चली गई, नजर पहले से नीचे. जो जिसकी निगाहें खराब होती है ना, वो पहले दरवाजे पे यूं करके देख रहा होता है, आने तो दो, पहले देखूंगा मेरी बेगम है या भाभी आ रही है, आने दो. आएगा, अच्छी तरह मुताला करेगा, फिर कहेगा भाई इस्लाम में अच्छा नहीं है. और जो तकवे वाला आदमी होता है वो नजर रीच ही करता है. वो कहता है अगर बेगम होगी तो खुद ही मुंह से बोल देगी ना कि मैं बेगम हूं, तो नीचे रखो मुंह नजर. जब वो खाना लेकर आ रही है, किचन के खटपट से अंदाजा हो गया भाभी खाना लगा रही है मेरे लिए, तो भाई पहले से नजर नीचे रख लो, वो आएंगी, रख के चली जाएंगी. ठीक है ना. और अगर बेगम है तो बेगम मुंह से खुद ही बोल लेगी भाई बेगम तो ऐसा बोलती है, आपको पता है उसको चुप कराना मुश्किल होता है. बोलेगी बड़े शरीफ बन रहे हो हैं, वो बोलेगी नहीं, वो ऐसा बोलेगी कि बुलवाएगी आपको फिर वो. खैर, तो तमीज वाले सब अगर हो जाए ना तो मामला आसान. एक जॉइंट फैमिली में घर की खवातीन सारे कामकाज भी कर लेती हैं और पर्दे पर भी अमल हो जाए. एक भी अगर शरारती होगा ना देवरों में, वो फितना खड़ा कर. For more videos, please subscribe our channel.